قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں لاسٹ میں کویسچن تھا کہ اگر پھٹے پرانے کپڑے ہوں گھر میں تو کیا ان کو جلا سکتے ہیں؟ تو ذرا جلدی تھی اس لیے میں نے تیزی سے جواب دے دیا، دوبارہ اس کا دے دیتے ہیں کہ ایسے کپڑے نہیں جلانے چاہیے۔ اگر ان کا اپنا ایک تھوڑا بہت بھی وجود ہے تو کسی نہ کسی کام میں اس کو یوز کریں، جیسے ڈسٹنگ وغیرہ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پوچھا وغیرہ لگانے میں استعمال کر لیں، لیکن جلانے کا کیا فائدہ چیز کو؟ تو جلائیں نہیں بلکہ اس طرح کی یوز کر لیں، یا کوئی غریب ہو اس کو دے دیں تو وہ پہن لے گا یا کسی کام میں اپنے استعمال کر لے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اداکار یا گلوکار قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزارنے والا بہترین مسلمان ہو سکتا ہے؟ کسی عالم نے کسی اداکار سے کہا کہ بات تو تب ہے کہ بندہ گٹر میں رہے اور صاف رہے، تو حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہر اداکاری ناجائز نہیں ہوتی، ہر گلوکاری ناجائز نہیں ہوتی، اس میں بہت تفصیل ہے۔ اور اسی طرح قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزارنے والا بہترین مسلمان تو بہرحال نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف چلے گا تو وہ بہترین مسلمان کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے اداکاری کے جو ناجائز پہلو ہیں، اسی طرح گلوکاری کے جو ناجائز پہلو ہیں، وہ ایک بہترین مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک مسلمان وہ ہو سکتا ہے اور اس کے بہت سارے اعمال اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ شاید شوبز سے جو بھی تعلق رکھتا ہے ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، ان میں حیا کی کمی ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ ایک پہلو ہمیں یقیناً یہ بعض صورتوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن فی نفس ہی آدمی خوف خدا رکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، عام ان کی پرسنل لائف دیکھیں تو اس میں بہت اچھا کردار بھی نظر آتا ہے۔ تو مطلقاً یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر شخص برا ہے یا ہر چیز بری ہے، اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ناجائز امر کا ارتکاب بھی کر رہا ہے تو وہ بہترین مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب کسی عالم صاحب نے جو کہا کہ بات تو تب ہے کہ بندہ گٹر میں رہے اور صاف رہے، ایک تو یہ مثال بڑی غلط قسم کی دی۔ گٹر میں رہ کے صاف کیسے رہ سکتا ہے بتائیے؟ گندے پانی کے اندر کودنے کے بعد کیسے آدمی صاف رہے گا؟ یہ تو ضرور ہے کہ دنیا میں رہو لیکن اس طرح کے دنیا کے اثرات تمہارے اوپر نہ آئیں، یعنی فکر آخرت رہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ رہو، یہ تو چل جائے گا۔ لیکن یہ مثال ذرا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم کسی کو اجازت دیں کہ تم یہ حرام زندگی گزارو، لیکن یعنی حرام ماحول میں رہو، خراب صحبتوں میں رہو، لیکن اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کرو۔ تو یہ تو اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ بچانے کی کوشش کرو، لیکن یہ اجازت دینا کہ تم خراب ماحول میں رہو اور پھر بچو، کمال یہ ہے نہیں۔ کمال یہ ہے کہ بری صحبت بھی چھوڑ دو، برے ماحول کو چھوڑ دو۔ یہی حدیثوں کے اندر ہمیں پیغام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسے فرماتا ہے، قرآن کے اندر بھی ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مراد یہ کہ اچھے لوگ، صحیح جو تصدیق کرنے والے بعمل لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ طویل حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک شخص نے 100 قتل کیے، پھر کسی عالم نے مشورہ دیا کہ یہ بروں کی بستی ہے، تم اگر یہاں رہو گے تو تم توبہ نہیں کر سکو گے، اس پہ استقامت نہیں ملے گی، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اللہ کے کچھ نیک بندے ذکر کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ رہو، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ تو یہ جو پیغامات ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان برائی سے دور رہنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے غلط ماحول اور بری صحبت کو چھوڑے، اس کے بعد بچے۔ وہاں سے ہٹنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نفس و شیطان چھوڑ دیں، پھر نفس و شیطان سے باقاعدہ مقابلہ کرے۔ لیکن اس طرح اجازت دے دینا کہ گندے ماحول میں رہ کے بچاؤ اپنے آپ کو، کیسے بچائے گا؟ ہر ایک کوئی اتنا بیچارہ پاورفل ہوتا ہے یا اس کو اتنی معلومات کوئی ہوتی ہیں، نفس و شیطان کی چالوں پر اتنی گہری نظر کوئی ہوتی ہے کہ وہاں رہ کر وہ اپنے آپ کو بچا سکے؟ عام آدمی ہوتے ہیں بیچارے، اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، مناسب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاتون انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کو چاہیے تھا کہ جو مردوں کو اختیار دیے وہ عورتوں کو بھی دیتا، قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی عورت کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ میری ایسی تمام بہنیں جو زیادہ علم حاصل نہیں کرتیں
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کو عقل کے ترازو پہ تولنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ اکثر اسی قسم کے جملے کہہ کر دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اللہ کو چاہیے تھا کہ عورتوں کو بھی ویسا دیتا، اس کے اندر اس کو نہیں پتہ تھا، وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ خدا را ذرا اللہ کی معرفت حاصل کریں جو ہمارے گھروں میں سب سے کم ہے۔ ہم بات ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی توحید، اس کے عشق، اس کی محبت کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، اس کی قدرت کی وسعت کے بارے میں، قدرت کے مظاہر کے بارے میں۔ ذرا اسپیس کی کوئی ایک ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، یوٹیوب پہ سینکڑوں آپ کو مل جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور کیسے اس کا نظام بے نقص نظام چل رہا ہے۔ اس رب کو نہیں پتہ جس نے سارے علوم پیدا کیے ہیں، جتنے بھی سائنسدان ہیں، سیاستدان ہیں، کسی بھی شعبے میں کوئی علم حاصل کر کے اور دریافت کر رہا ہے، ترقی کرتا ہے، ایجادات کرتا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، یہ سارے علوم اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ پوری کائنات میں نظام تقسیم رزق دیکھ لیں آپ، کہاں کسی باغ میں کوئی چیز لگتی ہے، ایک پھل لگا ہوتا ہے جیسے انار ہے، اس کے دانے اللہ نے تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ 100 دانے اس کے پیٹ میں جائیں گے، 50 دانے اس کے پیٹ میں، 40 دانے اس کے پیٹ میں، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور پھل چلتا ہے، بازار میں آتا ہے، گھر میں آتا ہے، کٹتا ہے، اور ایسے ہی دانوں کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ اگر کراچی کی آبادی 3 کروڑ کی ہے، اس میں ایک آدمی فرض کریں روزانہ 1 کلو پانی استعمال کرتا ہے، تو 3 کروڑ کلو پانی تو ڈیلی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کراچی پورے پاکستان کی آبادی 30 کروڑ ہے، پھر دنیا کی دیکھیں کیسا انتظام فرمایا ہو میٹھے پانی کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ حکمت نہیں پتہ تھی، ان خاتون سے پوچھ کر کرنا چاہیے تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خدا را ایسا نہ کریں۔ آپ کی معرفت چونکہ کم ہے، اور اس میں بڑا قصور ہمارے سسٹم کا ہے، گھر کا سسٹم، مساجد کا سسٹم، ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا سسٹم، کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی معرفت دینی چاہیے وہ معرفت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ المیہ یہ ہے کہ سطحی قسم کی چیزیں بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک، اس نے ہمیں پیدا کیا، اور باقی پھر کچھ ایسی موویز دیکھی جاتی ہیں جس میں کوئی اپنے خدا کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، اس پہ طنز کر رہا ہوتا ہے، اسے گویا کہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تو نے کیا غلطی کی۔ وہ چیزیں ہمارے بچے ذہنی طور پہ قبول کر لیتے ہیں، ذہن معرفت سے خالی ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ویسا ہی گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ توبہ اور تجدید ایمان، اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح ایسی خاتون کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے جو بھی کائنات میں نعمتیں تقسیم فرمائی ہیں وہ بڑی حکمت کے ساتھ ہیں۔ اگر اس حکمت کا ادراک نہ ہو سکے، اس کی حقیقت تک ہم نہ پہنچ سکے، تو اپنے عاجزی کا اعتراف کر کے زبان سے یہ نکالیں کہ جو میرا رب کرتا ہے وہ بالکل عدل اور انصاف کے ساتھ ہے۔ اگر اس میں کوئی نقص نظر آ رہا ہے تو میری قصور عقل ہے، میرے باطن کا نقص ہے، میرا رب بے نقص ہے، اس کا نظام بے نقص ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کھانے سے قبل ہاتھ دھونا سنت ہے، تو کیا ہینڈ سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کریں تو سنت ادا ہو جائے گی؟ جی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ہینڈ سینیٹائزر صرف جراثیم کو ہی مارے گا، باقی کوئی اور ہاتھ کی ویسی صفائی نہیں ہے کہ وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، جو کہ مطلوب شرع بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی ارشاد فرمائی۔ اس لیے ہاتھ دھونے ہوں گے، اور پھر اس میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں، اور ہر جگہ اچھی چیز نہیں ڈالی جاتی۔ اس کیمیکل کے ساتھ آپ ہاتھ نے صاف کیا پھر آپ کھائیں تو اور خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے سنت کو ترک نہ کیا جائے۔ یہ استعمال کرنا میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاتھ دھونا بہرحال سنت ہے، اور اس سے وہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت میرے 4 کوسچن ہیں۔ پہلا کوسچن یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایک فقہی ٹاپک لیتے ہیں اور آن لائن کسی عالم سے پڑھ لیتے ہیں یا کوئی لیکچر سن لیتے ہیں، تو مزید علم کے لیے بغیر کسی عالم کے کوئی فقہی کتاب پھر پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم چیزوں کا لین دین کرتے ہیں، موزونی یا مکیلی دونوں طرف ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ چلو بطور ادھار لے لیتے ہیں اور بعد میں کیش دے دیتے ہیں، بعض اوقات اسی چیز ہم جنس کے بدلے ہم جنس دے دیتے ہیں، تو یہ ادھار کا معاملہ کیا ہے اور وہ مالی معاملے میں ذرا؟ چلیں میں بتاتا ہوں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ میں نے بک میں پڑھا تھا کہ اگر پانی کا جب معلوم ہو کہ جس وقت سے ناپاک ہے اسی وقت سے ناپاک شروع ہوگا، تو کیا کپڑوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جب نجاست دیکھیں گے تبھی سے ناپاک ہوگا یا پہلے سے ہی تصور کر لیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
شاید ڈراپ ہو گئی ہے. ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ میرے والدہ مدینہ شریف سے مٹی لائیں تاکہ گھول کر اس کو پئیں اور شفا حاصل ہوں اور قبر میں برکت کے لیے رکھیں، لیکن اب ایک امام، کچھ کہتے ہیں امام لوگ، اب یہ کون تھے پتہ نہیں، بہرحال کہتے ہیں امام لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ مٹی لا کے غلطی کی ہے، اور یہ نوجوان کہتا ہے کہ اس کے بعد سے ہمارا گھر کا سکون ختم ہو گیا ہے، تو مٹی کو واپس کریں، کیا کریں، اور کیا مٹی رکھنا صحیح ہے؟ تو پھر ایسے لوگوں کو کیا سمجھائیں؟ دیکھیں، پہلے بات تو سمجھیں جو ہماری معلومات ہیں، جو اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف شہر سا سٹی تھا، وہ تقریباً مسجد نبوی میں آ چکا ہے، وہ اس میں اب جو اطراف میں ہے وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے، وہ حقیقتاً وہ والا مدینہ نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا. یہ ضرور ہے کہ اب اس کو چونکہ چاہے سٹی کے ساتھ کتنی بھی وسعت ہو، اس کو شہر میں شمار کرتے ہیں اور پورا مدینہ ہی کہلاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مٹی کو باعث شفا قرار دیا کہ جب آپ سفر سے واپس آتے، اگر گرد چہرے پہ لگتی، کوئی اگر صاف کرنے لگتا، فرماتے نہ کرو کیونکہ مدینہ کی مٹی میں شفا ہے. تو اب اگر وہ اس اعتبار سے دیکھیں تو وہ تو مسجد نبوی میں اور فرش کے نیچے چلی گئی ہے سب چیز. اطراف کی مٹی آپ لے کر آئیں گے تو گویا کہ تو مدینہ کے باہر کی مٹی ہے. ایک تو یہ کلیئر کر لیں. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں وہ مخصوص علاقے کی مٹی ہے، وہاں جائیں، وہاں جا کر دیکھیں تو گڑھا کھود دیا ہے بہت سارا، تو پھر وہاں پہ بھی سیمنٹ لگا کے اس کو بند کیا کہ اگر نہیں کھودتے تو شاید پورا کا پورا نہیں بند کرتے تو شاید پورا کا پورا کنواں کھود دیتے. اب یہ جو کسی نے اڑا دی کہ جو فلاں جگہ کی مٹی جو ہے مٹی شفا والی ہے، باقی نہیں ہے، یہ نہ کوئی دلیل نہ کچھ، ہمارے لوگ سنتے ہیں اور فوراً پہنچ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غالب گمان یہ ہے کہ جو مٹی لائے وہ خاک شفا تو ہے ہی نہیں، باہر کی ہے. میرے خیال میں ایسے ہی ہوگا. لیکن بہرحال اگر آپ خاک شفا لائیں یا باہر کی لائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کو واپس کرنا کوئی لازم ہے. اگر واقعی وہ خاک شفا ہے تو بالکل اس کو گھول کر شفا کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس سے گھر کی بے سکونی کا کوئی تعلق نہیں. اگر ایک بابرکت چیز آپ کے گھر میں آتی ہے تو اس سے برکت آتی ہے، نہ کہ بے سکونی. یہ کنیکشن ہم ملاتے ہیں، یہ چیز آئی تو ایسا ہو گیا. بتائیں قرآن و حدیث سے دلیل، آپ کنیکشن ملا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہے. اب اس کو رد کر کے بتائیں آپ. تو یہ ہم خواہ کنیکشن ملا کر اور اس طرح کرتے ہیں. مٹیوں کے لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو لہذا جو کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی مفتی صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے، میں کسی سے سنا بھی ہے کہ جو منگل کے دن ہے، اللہ تعالیٰ نے منگل والے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا فرمایا. اچھا جی، اور میں نے دوسرا، تو کیا اس میں انسان بھی آتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایئر ہوسٹس کی جاب کیسی ہے خواتین کے لیے؟ ایئر ہوسٹس کی، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. غسل کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اور بزرگ امی جان ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرا اندر دل گھبراتا ہے، باہر دھوپ میں بیٹھ کے نہا لیتی ہیں، ایسا کرنے سے گناہ تو نہیں ہوتا سورج کے سامنے؟ چلیں اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی کسی عالم دین سے آن لائن کوئی فقہی کورس کرے مسائل وغیرہ کا، تو کیا اس کے بعد بغیر کسی عالم کی مدد کے کوئی فقہی کتاب پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ، لیکن آپ اس مسائل کو کسی کو نہ بتائیں اور نہ از خود اس سے کوئی حتمی نتیجہ مرتب کریں. یہ یاد رکھیں، جب آپ آن لائن پڑھتے ہیں، جو ٹیچر پڑھاتا ہے، چونکہ ہم خود بھی چونکہ ہماری اکیڈمی میں آن لائن کورسز ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے اور ہم خود بھی پڑھاتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو عوام الناس ہوتی ہے اسے پوری فقہی تفصیل نہیں بیان کی جاتی، بلکہ اگر فرض علوم کورس آپ کر رہے ہیں تو بس آپ کی ضرورت کے مسائل بتائے جائیں گے، اور ان میں بھی ایک ایک مسئلے میں کئی پہلو نکلتے ہیں. آپ کو ایک دو پہلو بتائیں گے تاکہ آپ ان کو ذہن میں محفوظ رکھ سکیں اور اس کے مطابق آپ نتائج اخذ کر کے اپنے لیے ایک صحیح راہ متعین کر سکیں. اگر ساری تفصیل بتائی جائے تو اتنے عرصے میں جلدی کورس بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہمارے عام عوامی اذہان اس پوری تفصیل کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جو کورسز کر رہے ہوتے ہیں وہ پڑھائی چھوڑ چکے ہوتے ہیں، پھر وہ کوئی کورس جوائن کرتے ہیں تو وہ ویسی ذہن جلدی سے تعلیم کو قبول نہیں کرتا، مسائل ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو اگر فقہی کتاب اضافی پڑھنا چاہیں،
اس کو آپ پڑھیں، لیکن جو نتیجہ مرتب کریں اس کو آپ لکھ لیں چاہے تو، اور اگر کسی کو بیان کرنے ہوں تو پہلے اپنے کسی ٹیچر سے تصدیق کر لیں کہ جو میں سمجھاؤں ٹھیک ہے، اور کیا یہ مسئلہ میں فلاں کو بتانا چاہتا ہوں یہ مسئلہ میں صحیح سمجھاؤں، وہ کہیں یس، اس کے بعد کریں، ورنہ تھوڑی احتیاط کریں، اس میں مسئلہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی موزونی یا مکیلی شے کو لے دے رہے ہوں، موزونی وہ ہوتی ہیں جن کو تول کے وزن کر کے لیا دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں چاول ہے، گندم ہے، اور ایک ہوتی ہے مکیلی کہ جس کو ناپتے ہیں برتن وغیرہ سے ناپ کے، جیسے کنستر وغیرہ میں یا بوریوں میں ناپ کے لیا دیا جاتا ہو، اس کو مکیلی کہتے ہیں۔ تو جب ان کو آپ کیش کے ذریعے، پیسے کے ذریعے لے دے رہے ہوں تو اس میں ادھار ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے آپ مطلب ابھی فوراً دے دیں یا کیش بعد میں دے دیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بائع سلم ہوتی ہے، بائع سلم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا باہر سے مال آنے والا ہے، آپ امپورٹ کریں گے اور اس میں کم از کم 1 ماہ کی مدت درکار ہوتی ہے کہ 1 ماہ کے بعد آپ کا مال آ رہا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کیش ابھی لے لیں اور وہ مال جو 1 ماہ بعد آئے گا وہ 1 مہینے کے بعد آپ ڈیلیوری دیں، لیکن اس مال کے تمام تر اوصاف بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیش لازم ہے، یہ ادھار بالکل بھی نہیں کر سکتے، کیش تو فوراً پورا نقد دینا ہوگا، اور اس میں جو سامان ہے جس کو مبی کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، وہ ادھار ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ تو ہے کیش کے ذریعے، اب اگر آپ موزونی مکیلی شے کو اس کی ہم جنس کے ساتھ لے دے رہے ہیں، جیسے میرے پاس پرانے چاول ہیں، آپ کے پاس نئے چاول ہیں، آپ کو پرانے چاہیے، میری پارٹی نئے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو میں نے کہا تم 50 من مجھ سے پرانے لو اور 50 من نئے مجھے دے دو، اگر یہ وزن برابر رہے تو بالکل شرعاً جائز ہے، ہم جنس کے اندر یہی حکم ہوتا ہے۔ لیکن اگر کمی بیشی کر دی کہ جی پرانے چاول ذرا مہنگے ہوتے ہیں اور نئے چاول ذرا کم ہوتے ہیں، تو آپ 40 من پرانے دیں، میں 50 من نئے دیتا ہوں، ذرا وزن میں کمی بیشی کریں گے سود ہوگا۔ اور اس میں جب ہم جنس کے ساتھ آپ لے دے رہے ہیں تو اس میں ادھار بھی حرام ہوتا ہے، سود بنتا ہے، حتیٰ کہ اگر غیر ہم جنس کے ساتھ آپ لے دے رہے ہیں، جیسے یہاں گندم ہے، یہاں چاول ہے، اس میں یہ تو ہے کہ اگر آپ نقد لے رہے ہیں تو وزن میں کمی بیشی آپ کر سکتے ہیں، یہ 50 من وہ 60 من ہو سکتا ہے نقد میں جب غیر ہم جنس ہو، لیکن اس میں بھی ادھار منع ہوتا ہے، ادھار نہیں کر سکتے۔ ہاں کیش میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ موزونی مکیلی کو آپس میں لے دے رہے ہوں، ہم جنس ہوں، تو وزن برابر اور نقد، یہ جائز کی 2 شرطیں ہیں، اور غیر ہم جنس کے ساتھ جب آپ کر رہے ہیں تو نقد جائز، ادھار حرام، اور نقد کے اندر وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر پانی کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ ناپاک ہے تو بس وہ پاک مانا جائے گا، اور اگر اس میں ہم نجاست دیکھیں تو ابھی سے ہم کہیں گے یہ ناپاک ہے۔ اسی طرح کے کپڑوں میں بھی ہوتا ہے، تو جی بالکل جب آپ کی نظر پڑے گی تو پھر آپ اس کو ناپاک کہیں گے، اس سے پہلے وہ پاک متصور ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک انہوں نے کسی نے پوچھا کہ یہ منگل کے دن اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا فرمایا، تو کیا انسان بھی اس میں شامل ہیں؟ یہ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی روایت میں پڑھا ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ امور ہوتے ہیں جو خبائث کہلاتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی وجہ سے کسی دن کو منحوس سمجھنا اور غلط سمجھنا یہ غلط ہوگا۔ منگل کے دن ہی آپ دیکھیں گے ہزاروں بزرگ پیدا ہوئے ہوں گے، بعض انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ہوں گے، اچھے اچھے واقعات ہوئے ہوں گے منگل کے دن ہی، تو اب ہم اس قسم کی بعض اوقات روایات کو سن کر اس دن کو منحوس اور غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عذاب یا کسی ناپسندیدہ امر کی وجہ سے کسی دن میں نحوست شامل ہوتی اور ہم اس کو غلط کہتے یا کمتر شمار کرتے تو قوم عاد اور سمود پر پورے ہفتے عذاب جاری رہا، تو ہر دن پھر غلط خراب ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ خدا را ان چیزوں سے آپ باہر نکلیں، ٹھیک ہے۔ اگر ناپسندیدہ چیز اللہ نے پیدا بھی فرمائی، اور وہ صرف منگل کو ہی نہیں، وہ تو جب اللہ تعالیٰ نے چاہا جب کیا، تو اس کی وجہ سے دن کو منحوس نہ سمجھیں، دن اپنی جگہ بالکل ایک صحیح حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ عورت کے لیے ایئر ہوسٹس کی جاب کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں شرعی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کا ان کو ایئر لائن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لباس پہننا ہوتا ہے، اور پھر غیر مردوں کے درمیان سے نکلنا اور دیگر معاملات وہ سب جانتے ہیں جو جہازوں کے سفر کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کی سسٹر کے بارے میں کویسچن کریں کہ آپ کی سسٹر کو یا آپ کی بیٹی کو ایئر ہوسٹس بنا دے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے
کہ جو جہاز میں سفر کرتے ہوئے ایئر ہوسٹس کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار ٹن 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 ان کو بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہیں گے نہیں ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری بیٹی یا ہماری بہن وہاں پر جائے۔ تو جو ہماری سسٹرز، ہماری بہنیں وہاں کام کر رہی ہیں، وہ یقیناً کوئی بہت سی مجبوریوں میں بھی ہوتی ہیں، دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، تو کوئی میری بہن سنے تو ناراض بھی نہ ہو، لیکن بہرحال شریعت جو ہے وہ اس قسم کے معاملات کو منع کرتی ہے، اور خصوصاً جب وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ بیلٹ کیسے باندھنی ہے، آکسیجن ماسک گرے گا تو کیا ہوگا، تو وہ پھر بالکل سامنے کھڑے ہوتے، سب مردوں کی نگاہ ان کے اوپر ہوتی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ اس کو کوئی بھی شرعی لحاظ سے درست نہیں کہہ سکتا ہے۔ بہن نے پوچھا کہ اگر ہم غسل کر رہے ہوں تو کیا کلمہ پڑھنا لازم ہے؟ جی بالکل نہیں۔ غسل کرنے، جنابت کو دور کرنے، ناپاکی کو دور کرنے کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں، پانی کے بہانے سے ہے، بلکہ جب آپ واش روم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو باہری بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، اور باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا باہری پڑھیں گے۔ داخل ہو جانے کے بعد پھر کوئی زبان سے ستر کھولنے کے بعد کلمہ نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ اس پر سخت وعید آئی ہے۔ ویسے تو وہ استنجا کرنے والوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، تو ستر کھلا ہو تو اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہیے، چاہے آپ کلمہ پڑھیں چاہے ذکر الہی، منع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کا کلمے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ کپڑے پاک کرنے کا، نہ جسم پاک کرنے کا۔ پورے بدن پر کم از کم ایک بار ہر بال پر سے پانی اچھی طرح بہائیں، تو یہ فرض پورا ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ بہانا سنت ہے، یہ کریں گے تو ہوگا۔ اگر کلمے سے پاکی کا تعلق ہوتا تو نہانے کی ضرورت بھی کیا ہے، کلمہ پڑھیں پھونک مار لے پاک ہو گئے، تو اس سے کوئی پاکی ناپاکی کا تعلق نہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، میری کتاب ہے طہارت کے احکام و مسائل، یہ بہت ہی بیسٹ بک ہے یہ، اور خاص طور پہ ہماری بہنیں اس کو لیں اور اس کو پڑھیں۔ پاکی ناپاکی کے وہ مسائل انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیں گے جو بعض اوقات ہماری نگاہوں سے عمومی طور پر اوجھل رہتے ہیں۔ اچھی کتاب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہیں، بوڑھی خاتون ہیں، وہ اندر جب نہائیں تو دل گھبراتا ہے، دھوپ میں نہانا چاہتی ہیں، تو کیا وہ صحن میں سورج کے سامنے نہا سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، سورج کے سامنے نہانے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے سورج کے سامنے نہانا۔ ہاں، استنجا کو سرکار نے منع فرمایا کہ چاند کی طرف یا سورج کی طرف رخ کر کے استنجا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 2 عظیم نشانیاں ہیں، اور اس کو ادب کے خلاف قرار دیا گیا گویا کہ، اس لیے اس سے احتیاط کریں۔ باقی صحن میں نہا سکتی ہیں، دھوپ میں نہا سکتی ہیں، لیکن اطراف میں کسی کی نگاہ نہ پڑے، ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اونچی دیواریں ہوتی ہیں، اطراف میں کوئی آبادی نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر ستر کھولنا شرعاً جائز نہیں۔ اس میں یہ کر سکتی ہیں کہ لباس پہنے ہی پانی ڈال لیں اوپر، اس میں بھی لیکن یہ ہے کہ لباس چپک جاتا ہے، اطراف میں کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے باتھ روم میں ہی نہائیں، اور نہانے کے بعد پھر کھلے ایریے میں آ کر بیٹھ جائیں، دھوپ کے اندر چرپائے وغیرہ ڈال کر، تاکہ چلیں دھوپ لگے۔ ویسے بھی بوڑھی خاتون ہیں، اس لیے اتنے تو ان کو رعایت ملے گی، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ وہ باہر نہاتی رہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بہن کو 4:45 پر پک کرنا ہوتا ہے۔ اب کہاں سے پک، یعنی اسکول سے کہیں سے بھی، اور یہی ٹائم عصر کی جماعت کا بھی ہے، تو جماعت نکل جانے کا وبال مجھ پر ہوگا؟ دیکھیں، آپ پر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ایک صحیح شرعی ضرورت میں مبتلا ہیں۔ اگر تو یہ پاسبل ہو کہ بہن تھوڑی دیر ویٹ کر لے اور آپ جماعت سے نماز پڑھ لیں، بہت بیسٹ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں، بلکہ اسکولز ایسے ہوتے ہیں کہ وقت پر ہی بچیوں کو اٹھانا ہوتا ہے، پھر تنہائی ہو جاتی ہے، اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں الامان والحفیظ، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے شرعی رعایت نکلے گی کہ آپ بہن کو پک کریں، اور اگر کوئی پھر بعد میں جماعت مل جاتی ہے ٹھیک، ورنہ آپ تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی ایسے علاقے میں جاب کرنا کیسا ہے جو ملعون علاقہ ہو، یعنی لعنتی علاقہ معروف ہو، اس میں جاب کرنا جائز ہے یا حرام؟ اور اگر جائز ہے تو کیا روزی کا برکت سے خالی ہونا متوقع ہے؟ دیکھیں، یہ ملعون جو ہے کہ یہ لعنتی علاقہ ہے، اس کا ثبوت اگر باوثوق ذرائع سے ہو، مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے کو ملعون یا غلط معذب علاقہ قرار دیا، تو پھر تو اس علاقے میں کوشش کریں کہ جاب نہ ہو، اگر آبادی ہو بھی گئی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے بارے میں اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ جاب کریں گے، جاب آپ کی شرعاً جائز ہوگی، اگر جائز کام ہے تو جائز ہوگی، اور سیلری بھی آپ کی جائز ہے۔ اور کسی علاقے کا ملعون ہونا روزی میں بے برکت پیدا نہیں کرتا، بے برکتی پیدا نہیں کرتا، تو یہ تو نہیں ہے۔
اور اگر یہ ملعون معروف ہونا لوگوں کی زبان پر ہے، نہ قرآن سے ثبوت ہے نہ حدیث سے، تو پھر خدا را اس کا کوئی اعتبار نہ کریں، آپ اس بالکل بے خوف و خطر اس علاقے میں جاب کر سکتے ہیں، اور اب آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب دوسری جاب تلاش کرنا بھی کوئی مستحب نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو کسی بھی چیز کو منحوس کہہ دیتے ہیں اور کسی بھی چیز کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ جو مشہور ہو جاتا ہے عام لوگ اس کے اوپر کوئی شرعی دلیل طلب کیے بغیر فوری طور پہ افواہوں کو ذہن میں جگہ دے کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں، اور اسی سے نئی نئی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں، اور یہی چیزیں آگے چل کر انتہائی خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہیں کہ پھر علماء منع بھی کرتے رہ جائیں لیکن لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور خرابیوں میں اور خرافات میں اور بلکہ ایمان کے منافی چیزوں میں بعض اوقات مشغول ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ رزق تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو کیا جاب بھی لکھی ہوئی ہے اور وہی جاب ملے گی جو اللہ نے قسمت میں لکھی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا میں جاب تلاش کروں یا لکھے ہوئے پہ بھروسہ کروں؟ دیکھیں، جو ایمان و کفر ہے، صحیح غلط، نیکی بدی، ہدایت گمراہی، اس سے متعلقہ چیزیں ہیں، اس میں انسان کو کچھ اختیار دیا گیا ہے کہ اس کو عقل دے دی اللہ تعالیٰ نے، ہدایت کے اسباب انبیاء علیہ السلام، قرآن ہے، حدیث ہے، علماء ہیں، کتابیں ہیں، اور گمراہی کے اسباب نفس ہے، شیطان ہے، بعض اوقات مخلوق، اور یہ دنیا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خواہشات نفسانی وغیرہ، یہ اللہ نے پیدا کر کے بندے کو تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے کہ اب تم اس کو اختیار کر لو تو فلاح پاؤ گے، انعام ملے گا، یہ اختیار کرو گے تو سزا ملے گی، اس میں اختیار ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ہم بالکل مجبور محض ہیں، اور وہ اللہ نے جس کے لیے جیسا مقرر کر دیا ویسا ہی ہوگا۔ جیسے شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، اولاد کے معاملات ہوتے ہیں، اس طرح رزق کے معاملات، اور اسی طرح جاب کے معاملات۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ اگرچہ یہ چیزیں ہم پر مسلط شدہ ہیں، ہم مجبور محض ہیں، پھر بھی ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھنے کا نہیں دیا۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مسئلہ تقدیر کو یقینی سی بات ہے کہ بیان فرمانے والے ہیں، اور سب سے زیادہ ہم میں سے معرفت رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ وسعت علمی آپ کو حاصل ہے، اس کے باوجود آپ نے ہر چیز کے لیے کوشش فرمائی، ہر چیز کے لیے تدبیر اختیار فرمائی، حکمت اختیار فرمائی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو آپ نے حکمت اختیار فرمائی، اگر اس کا رزلٹ توقع کے مطابق نہ نکلا تو کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بلکہ پھر اس کو اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی سمجھ کر اس کی رضا میں راضی رہے۔ تو اس لیے ہمیں جاب تلاش کرنی ہوگی، مل گئی ٹھیک، نہیں ملی تو سمجھ لیں کہ اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ یہ جاب میری قسمت میں نہ ہو، دوبارہ کوشش کریں، اور کہیں مل جائے تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں بلکہ وہ اللہ کی رحمت پر محمول کریں کہ اللہ نے میری قسمت میں لکھا تھا، مل گئی۔ ہاں، اگر آپ کوشش کریں گے، اس میں تھکیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا کہ رزق حلال کی تلاش میں آپ آ رہے ہیں، لیکن عقیدہ یہی ہے، اس لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری زوجہ میکے جاتی ہے تو وہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے رکشے میں لے کر جاؤ، اور وہ اس لیے مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے پاس کنوینس نہیں ہے، تو وہ 10 منٹ پیدل چل کے بس اسٹاپ تک جائے گی، پھر پسینہ وغیرہ آئے گا، تو اس لیے وہ کہتی ہے اس سے بچنے کے لیے کہ مجھے رکشے میں لے کر جاؤ، تو شوہر کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہفتے میں ایک بار اپنی زوجہ کو والدین سے ملنے کے لیے جانے دینے کی یا جانے کی اجازت دینا شوہر پر واجب ہے، اجازت دینا، اور باقی جو محارم ہوتے ہیں بہن بھائی وغیرہ سال میں کم از کم ایک دفعہ، اچھا اس سے زیادہ دے تو منع بھی نہیں، لیکن کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ تو واجب ہے، اور اسی طرح محارم سے سال میں کم از کم ایک بار واجب ہے، ورنہ چاہے روزانہ ملے، شوہر کی اجازت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں اجازت کا حکم ہے، وہاں تک پہنچانے کا حکم نہیں ہے۔ شوہر پہ لازم نہیں ہے کہ بیوی کو میکے تک چھوڑ کر بھی آئے، وہ اگر جانا چاہتی ہے تو کسی کو بلا لے، اپنے بھائی وغیرہ کو، جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر شوہر خود چھوڑنے جائے تو یہ ایک اچھی صورت ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ یہ شوہر پہ واجب نہیں ہے کہ میکے تک چھوڑ کر بھی آئے گا۔ اب اگر وہ بس اسٹاپ تک جاتی ہے، کنوینس نہیں ہے، اگر شوہر افورڈ کر سکتا ہے رکشہ وغیرہ، تو پھر تو بیوی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ زوجہ کا روڈ پہ چل کر جانا، بس اسٹاپ پہ کھڑا ہونا، کیسا ماحول ہے آپ جانتے ہیں، اور ایک شوہر جو ہے اس کو کیئرنگ پرسن ہونا چاہیے کہ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو کیوں آپ کی زوجہ چل کر جائے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، اور ایک آپ کا قریبی رشتہ ہے اس کے ساتھ۔ جتنا آپ سکون دے سکتے ہیں، جتنا آرام فراہم کر سکتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اور سرکار کی بہتری کی ایک صورت یہ تھی کہ آپ اپنے اہل خانہ کے لیے رزق میں وسعت رکھتے تھے، نان نفقے میں وسعت رکھتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ امہات المومنین لینے کے بعد وہ بانٹ دیا کرتی تھیں، کم یوز کرتی تھیں، روزے رکھتی تھیں، بعض اوقات تو فاقہ کر لیا کرتی تھیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ آپ نے کیا۔ تو یہ ایک اچھے شوہر کی علامت ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بیوی کو سکون فراہم کریں، آسانی دیں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو بہرحال بیوی کا یہ مطالبہ کرنا بالکل بیجا ہوگا کہ میں رکشے میں ہی جاؤں گی، ویسے نہیں جاؤں گی، یہ شوہر پہ واجب نہیں ہے۔ وہ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں تو تم ویسے بس میں چلی جاؤ، ہزاروں عورتیں سفر کر رہی ہیں۔ تو یہ مطالبہ کوئی عورت کے حق میں شامل نہیں ہے۔ افورڈ کر سکتا ہے شوہر تو اس کو کہنے سے پہلے ہی دے دیں، اور نہیں کر سکتا تو پیار محبت سے سمجھا دیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص گورنمنٹ اسکول میں جاب کرتے ہیں، وہاں طلباء کے لیے بعض اوقات گورنمنٹ کی طرف سے اسپورٹس کا سامان دیا جاتا ہے جو بعض اوقات کوانٹٹی سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی طلباء کی تعداد سے زیادہ ہوتا ہے، تو جو زائد ہوتا ہے اسے یہ لوگ اپنے گھر پہ جاب کرنے والے گھر پہ لے جا سکتے ہیں؟ یہ بالکل نہیں لے جا سکتے۔ وہ ذاتی ملکیت بنانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے اسکول کے بچوں کے لیے۔ اگر زائد ہے تو اس کو اسٹور روم میں رکھیں، باقاعدہ اس کا ریکارڈ رکھا جائے، اور نئے طالب علم آئیں ان کے اوپر اس کو صرف کیا جائے، کوئی پھینکنے کی ضرورت کوئی ہے، لیکن اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو ذاتی ملکیت بنا کے اپنے گھروں میں لے جائیں۔ اگر لے کر گئے ہیں تو اتنا پیسہ آپ کو گورنمنٹ کو دینا ہوگا، یہ وبال ہوگا، اور بہت بڑا وبال آخرت ہے۔ خدا را میں گزارش کرتا ہوں یہ جو گورنمنٹ کی جاب کرنے والے ہیں وہاں کی چیزیں اٹھا کر لے جانا، اسٹیشنری وغیرہ دیگر چیزیں، اور مطلب اس کو لوٹ کا مال، مفت کا مال سمجھنا، یہ آخرت میں آپ کے لیے بہت بڑا وبال ہے۔ آپ ایک پین لے جائیں گے، ایک اسکیل لے جائیں گے، کتنے پیسوں کا ہوگا؟ ہم تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اور میدان محشر میں اس کی بنا پر ہزاروں نیکیاں نکل گئیں تو ایسا لالچ میں نہ آئے۔ کوئی اگر آپ کے آفس میں سب لے جا رہے ہیں تو آپ کہیں لے جاؤ بھائی، کوئی بات نہیں۔ میدان محشر میں اللہ نہ کرے اگر ان کو سزا مل رہی ہوگی اور آپ کو کہا جائے گا آپ تو نکل جائیں، اس وقت جو آپ کی خوشی کا عالم ہوگا نا کہ میں نے کتنا اچھا کیا کہ چند ٹکوں کا لحاظ نہیں کیا، اگر میں کر لیتا اور لالچ میں آ جاتا آج ان مجرمین کی فہرست میں ہوتا، آپ فخر سے نکل جائیں گے، اور سارے کے سارے حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ان سب کا برائی میں انوالو ہو جانا آپ کے لیے کیا نقصان کا باعث بنا، اور اس لالچ سے بچنا آپ کو کتنا فائدہ پہنچا گیا؟ اگر آپ بھی کہتے ہیں سارے کر رہے ہیں میں بھی کر لوں، کیونکہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کی لالچ، نفس کے اندر لالچ پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو وہ تمنا کرے گا کہ تیسری بھی مل جائے۔ لالچ کے کوئی انتہا نہیں ہوتی، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں، آپ نہیں کیجیے گا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ وضو کر لیا، اس کے بعد دیکھا کہ پاؤں کا ایک ناخن کافی ہٹا ہوا ہے، ٹوٹ گیا ہے اور لٹک گیا، تو اس کو توڑ دیا، تو کیا آپ دوبارہ اس پہ پانی بہانا ہوگا؟ جی کوئی پانی بہانے کی حاجت نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نے جیسے وضو کر لیا اس کے بعد آپ نے ناخن کاٹے تو کوئی دوبارہ پانی بہانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، ایسے یہاں پر ہے، آپ کا وضو بالکل کمپلیٹ ہوگا۔ کسی نے ایک شعر بھیجا کہ وہ کہتے ہیں ہم خود جا کے بتائیں گے عرش والے کو تیرے فرش والے بڑے بے رحم ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ کفریہ شعر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لا علم تصور کیا گیا، غافل تصور کیا گیا، اور بھی سخت الفاظ ہو سکتے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ میں اس کو ذکر کروں، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یعنی اللہ کو نہیں پتہ، ہم جا کر بتائیں گے کہ تیرے فرش والے کتنے بے رحم ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ اکثر جو شعراء ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نعتیں لکھنے والے بھی بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کا علم نہیں جانتے ہیں، عام تو ویسے نہیں جانتے ہیں، نعت لکھنے والے بھی ہر ایک جو ہے وہ عالم تو نہیں ہوتا، تو ہر ایک کا شعر بہت اچھی طرح غور و تفکر کر کے پھر اس کو آگے بیان کرنا چاہیے۔ اب جیسے اس میں کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لا علم تصور کیا گیا ہے اور اس کو غافل تصور کیا گیا ہے، تو یہ شخص ایسے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ ایسے شعروں کو نہ پڑھا جائے، نہ سنا جائے، نہ اس کی پوسٹ بنائی ہوئی تھی اصل میں، اب وہ پوسٹ فارورڈ نہ کی جائے، ورنہ جو اس کو سن کر اور غلط عقیدہ کرے گا آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح درکار ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا کہ کسی سے زنا ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو کیا وہ کسی بھی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟
یہ ان کے ذہن میں سوال اس لیے پیدا ہوا جو قرآن میں ہے کہ خبیث خبیثوں کے لیے ہیں اور طیب طیبوں کے لیے ہیں۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں اگر کسی سے زنا ہو جائے وہ کسی طیب لڑکی سے نہیں کر سکتا، اچھی لڑکی سے، یا لڑکی سے زنا ہو جائے تو وہ پاکیزہ مرد سے نہیں کر سکتی، کسی زانی سے نکاح کرے۔ بالکل غلط، یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت ہی معروف ہو زنا کے اندر، وہ کسی شریف آدمی سے نہ کرے، نہ شریف آدمی اس سے نکاح کرے، کیونکہ وہ خبیث کے لیے ہی ہے۔ اگر وہ کر لے گا تو پھر اس کی زندگی عذاب بنے گی، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، جو اس عورت سے پہلے رابطے میں تھے غلط کام کرنے کے سلسلے میں وہ لوگ متوجہ ہوں گے، جو اولاد پیدا ہوگی لوگ جب ان کو بتائیں گے تمہاری والدہ کیا کرتی رہی تھی تو وہ بچے گلٹ فیل کریں گے، اس وجہ سے یہ منع کیا گیا۔ ایسے ہی جسٹ اپوزٹ بھی آپ کر لیں، جو عادی زانی ہوں ان کے بارے میں ایسا ہے، ورنہ اگر کسی نے زنا کیا، توبہ کر لی اور یہ کوئی معروف نہیں ہوا، کسی بھی لڑکی سے کرے کیونکہ یہ خطرات تو ہیں ہی نہیں، عادی زانی نہیں ہونے چاہیے، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی غلطی ہو جائے، ہاں یہ ضرور ہے کہ نادم ہو، شرمندہ ہو۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی، بعض لوگ بڑے آرام سے پتہ کر لیتے ہیں ایسا ہوا تو کیا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ساری زندگی روئیں گڑ گڑائیں، کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں تشریف لے گئے تو دیکھا ایک تندور تھا اور اس میں آگ بھڑک رہی تھی، شور کی آواز آ رہی تھی، آپ نے جھانکا تو اس میں کچھ برہنہ مرد اور عورتیں تھیں، اور آگ جب جلتی تو وہ اوپر تک آتے، وہ چاہتے باہر نکل جائیں، پھر آگ نیچے چلی جاتی، وہ نیچے جاتے، بار بار جل رہے تھے۔ پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ اور اکثر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عذاب دکھائے گئے وہ عذاب قبر تھے، جہنم میں تو بعد میں عذاب ہوگا۔ تو جیسے فرشتوں نے بعض اوقات بتایا کہ یہ عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا، اس کا مطلب ہے عذاب قبر، یعنی بہت سے عذابات کے بارے میں ایسا۔ تو سوچئے کہ پھر قبر میں کیا ہوگا اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو کیا ہوگا۔ اس لیے اس قسم کی خرافات سے دور رہنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ کسی نے کہا کہ دل کی رضامندی بھی لازم ہے، ناپسندیدہ نکاح کرنا معاذ اللہ زنا بالجبر ہے۔ بالکل غلط کہا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب دانشور بن جاتے ہیں اپنے دانست میں، لیکن علم دین سے خالی ہوتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگ جو اپنی عقلی بنیاد کے اوپر قرآن کو بھی دیکھ رہے ہیں، حدیث کو دیکھ رہے ہیں، خود نتیجے نکال رہے ہیں۔ ان کی شان کے خلاف ہے کہ اپنے اکابرین کی تفاسیر، ان کی جو حدیث کی شروحات ہیں ان کو پڑھا جائے، اور پھر ہماری ینگ جنریشن جو بیچارے جن کو کچھ بھی نہیں پتہ، وہ ان کے نکالے ہوئے نتائج کو سن کر انہیں حتمی قرار دے کر کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی کو، یہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ لہذا سوشل میڈیا پہ تو میں آپ سے گزارش کروں گا بہت سوچ سمجھ کر سنیں، ورنہ سنیں ہی نہیں، اور بہت ہی احتیاط، ورنہ ایمانیات کے بڑے خطرے ہیں۔ تو یہ ایسی کسی نے کہا، تو ہمارا مذہب اسلامی کہتا ہے کہ لڑکی ظاہری طور پہ رضامند ہے، دل میں چاہے ناپسندیدگی، نکاح بالکل درست ہے، اور پھر شوہر کے ساتھ جسمانی تعلق بالکل طیب اور حلال ہے۔ اب انشاءاللہ اپنے میزبان کو اجازت دیں، نیکسٹ ویک اگر زندگی رہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سب سے پہلے کوئی نتیجہ مرتب کرنے، کوئی سوچ، کوئی فکر کرنے سے پہلے شریعت کی تعلیم کو پیش نظر رکھنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔